السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمس الہدا انگلش لرننگ سیریز کا 47واں سبق لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں، لیسن نمبر 47۔ اس سے پہلے اسباق میں ہم نے پرسنل پروناؤن یعنی ضمیر شخصی کے متعلق پڑھا اور اس کی مختلف شکلیں بھی پڑھیں کہ کس طریقے سے ضمیر شخصی کو حالت فاعلی، حالت مفعولی اور حالت اضافی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیگر ضمائر یعنی ضمیر کی جو دوسری قسمیں ہیں ان کی تعریف مع مثال یہاں پڑھتے ہیں۔ تو ضمیر شخصی کے بعد ضمیر کی دوسری قسم ریفلیکسو پروناؤن ہے۔ پہلی قسم پرسنل پروناؤن تھی اور دوسری قسم ہے ریفلیکسو پروناؤن۔ اس کو اردو میں ضمیر انعکاسی کہتے ہیں۔ یہ وہ ضمیر ہوتی ہے کہ جب ہم سیلف کو SELF سیلف، یہ ایک لفظ ہے، اس سیلف کو واحد کے ساتھ یعنی مائی سیلف، یور سیلف، ہم سیلف، ہر سیلف، اٹ سیلف، تو ان شکلوں کے ساتھ جب ہم سیلف کا اضافہ کر دیتے ہیں اور سیلفز SELVES سیلفز یعنی جمع، سیلف کی جمع سیلفز، جب اس کو ہم آور، یور اور دیم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں یعنی آور سیلفز، یور سیلفز اور دیم سیلفز، اس طریقے سے بنا دیتے ہیں اور جملے کے اندر مفعول کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے، تو ان مرکب ضمیر شخصی کو ریفلیکسو پروناؤن کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مائی کے ساتھ، یور کے ساتھ، ہم کے ساتھ، ہر کے ساتھ، اٹ کے ساتھ سیلف کا اضافہ کیا جائے گا یعنی مائی سیلف، یور سیلف، ہم سیلف، ہر سیلف، اٹ سیلف، اور آور، یور، دیم ان کے ساتھ سیلفز یعنی جمع کا اضافہ کریں گے، سیلف کی جمع آور سیلفز، یور سیلفز اور دیم سیلفز، تو ہمیں ضمیر ملے گی آور سیلفز، یور سیلفز، دیم سیلفز۔ تو یہ مرکب ضمیریں جو ہم نے سیلف اور سیلفز لگا کر کے بنائیں، ان کو ہم مفعول کے طور پر جملے میں استعمال کریں گے تو ان ضمیروں کو ہم ریفلیکسو پروناؤن کہیں گے۔ مثال سے سمجھتے ہیں۔ ریفلیکسو پروناؤن کی پہلی مثال ہے آئی ہرٹ مائی سیلف، میں نے اپنے آپ کو زخمی کیا۔ آئی یہاں پر سبجیکٹ ہے یعنی فاعل ہے، ہرٹ یہ فعل یعنی ورب ہے، اور مائی سیلف یہ آبجیکٹ یعنی مفعول ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا میں نے اپنے آپ کو زخمی کیا۔ تو اس جملے کے اندر مائی سیلف یہ ریفلیکسو پروناؤن ہے یعنی ضمیر انعکاسی ہے۔ دوسری مثال ہے وی ہرٹ آور سیلفز، ہم نے اپنے آپ کو زخمی کیا۔ اس جملے کے اندر وی سبجیکٹ ہے یعنی فاعل ہے، ہرٹ یہ فعل ہے یعنی ورب ہے، اور آور سیلفز یہ آبجیکٹ ہے یعنی مفعول ہے۔ تو ان دونوں مثالوں کے اندر مائی سیلف اور آور سیلفز یہ ریفلیکسو پروناؤنز ہیں۔ ان کو ریفلیکسو پروناؤن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایسی صورت میں یہ پروناؤن مفعول واقع ہوتی ہیں اور فاعل کا جو فعل ہوتا ہے وہ خود فاعل کی طرف لوٹتا ہے، جیسے آئی ہرٹ مائی سیلف، میں نے اپنے آپ کو زخمی کیا، تو جو فعل ہے وہ فاعل کی طرف لوٹ رہا ہے۔ تو ریفلیکسو پروناؤن جو سنگولر ہیں یعنی واحد کی شکل میں استعمال ہوتی ہیں وہ مائی سیلف، یور سیلف، ہم سیلف، ہر سیلف اور اٹ سیلف ہیں، اور جو جمع کے طور پر استعمال ہوتی ہیں وہ آور سیلفز، یور سیلفز اور دیم سیلفز ہیں۔ ضمیر کی تیسری قسم ضمیر تاکیدی ہے یعنی امفیٹک پروناؤن ہے۔ جب مرکب ضمیر شخصی کو تاکید کے لیے استعمال کیا جائے تو اسے امفیٹک پروناؤن کہتے ہیں یعنی ضمیر تاکیدی کہتے ہیں۔ یہ مرکب ضمیر شخصی کیا ہے؟ ضمیر شخصی ہم نے پڑھا تھا آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، یہ ضمیر شخصی ہے، لیکن مرکب جب ہم نے اس میں سیلف لگا دیا تھا اور سیلفز لگا دیا تھا تو وہ مرکب ضمیر بن گئی تھی۔ تو ان ضمیروں کو یعنی جب ہم مرکب انہیں بنا لیتے ہیں سیلف اور سیلفز لگا کر کے،
جب ہم تاکید کے لیے استعمال کریں گے تو انہی ضمیروں کو امفیٹک پروناؤن یعنی ضمیر تاکیدی کہیں گے۔ مثال میں دیکھتے ہیں، جیسے آئی مائی سیلف سو ہم، میں نے خود اسے دیکھا۔ یہاں پر آئی کے ساتھ فوراً مائی سیلف آ رہا ہے، یہ مفعول بن کر کے نہیں آ رہا ہے۔ آئی مائی سیلف سو ہم، میں نے خود اسے دیکھا۔ تو مائی سیلف یہ مرکب ضمیر شخصی ہے، یعنی مائی کے ساتھ سیلف لگا ہوا ہے، مرکب ہو گیا اور ضمیر شخصی ہے، اور اس کو تاکید کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو امفیٹک پروناؤن کہیں گے۔ ترجمہ ہوگا میں نے خود اسے دیکھا۔ دوسرا جملہ ہے یو یور سیلف کین ٹاک ٹو ہم، تم خود اس سے بات کر سکتے ہو۔ یہاں پر یو کے فوراً بعد یور سیلف آئے، یو یور سیلف تم خود، یہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے اس مرکب ضمیر شخصی کو ہم امفیٹک پروناؤن کہیں گے۔ تیسری مثال ہے ہی ہمسیلف سیڈ سو، اس نے خود ایسا کہا۔ یہاں پر ہی کے بعد فوراً ہمسیلف آیا اور یہ تاکید کے لیے استعمال کیا گیا، اس لیے اس کو بھی ضمیر تاکیدی یعنی امفیٹک پروناؤن کہیں گے۔ ضمیر کی چوتھی قسم ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، جس کو ہم بولتے ہیں ضمیر اشاری۔ اس سے اشارہ کیا جاتا ہے جب پروناؤن یعنی ضمیر کو کسی اسم کی طرف اشارے کے لیے استعمال کیا جائے تو اسے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن یعنی ضمیر اشاری کہتے ہیں۔ جیسے مثال سے سمجھتے ہیں، دس از اے گفٹ، یہ ایک ہدیہ ہے۔ اس جملے کے اندر دس یہ اشارے کے لیے کسی اسم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہیں گے۔ اگلا جملہ ہے دیٹ از دا ریڈ فورٹ، وہ لال قلعہ ہے۔ اس جملے کے اندر دیٹ یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے۔ اگلی مثال ہے دیز آر نیو کارز، یہ نئی کاریں ہیں۔ اس جملے کے اندر دیز یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے۔ اگلا جملہ ہے دوز آر اولڈ موبائلز، وہ پرانے موبائل ہیں۔ اس جملے کے اندر دوز یہ بھی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے۔ تو معلوم ہوا دس اور دیٹ یہ اشارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور دس کی جمع دیز ہے اور دیٹ کی جمع دوز ہے۔ ان جملوں کے اندر ایک بات یاد رکھیں کہ ان ضمیروں کے فوراً بعد یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کے بعد معاون فعل یا عام فعل آتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے جملے میں استعمال کیا ہے دس از، اس کے بعد فوراً از آیا، اور دیٹ از اس کے بعد فوراً دیٹ کے بعد فوراً از آ رہا ہے، معاون فعل یا فعل۔ دیز آر، دیز کے بعد بھی آر استعمال کیا فعل، اس کے بعد دوز آر، تو فوراً فعل کا استعمال کرنا ہے، ایسی صورت میں وہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہلاتے ہیں۔ اور دوسری بات، دس یہ قریب کے لیے اور واحد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی جمع دیز ہے، دس کی جمع دیز، اور قریب کے لیے دس کے معنی یہ۔ اور دیٹ یہ بعید یعنی دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ واحد ہے اور اس کی جمع دوز آتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے جو بقیہ ضمائر تھیں ان کے متعلق پڑھا، یعنی ریفلیکسو پروناؤن، امفیٹک پروناؤن اور ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، ان کے متعلق پڑھا۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ اس سبق کو مکمل تحریری شکل میں پانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے بلاگ پر جائیں، سبق کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔